الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ طلبہ عزیز، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے ذیل میں آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام ترمذی جس طرح ترمذی کے لفظ سے اور نام سے مشہور ہیں، ایسی دو شخصیتیں اور بھی ترمذی کے نام سے مشہور ہیں۔ گویا کل 3 شخصیت ہیں جو ترمذی نام سے موسوم ہیں۔ پہلا نام تو ہے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی کا، یعنی جامع ترمذی کے مصنف، جس کا درس لینے کے لیے، جن کی حدیثوں کو پڑھنے کے لیے ہم اور آپ کمر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرے ترمذی جو مشہور ہیں وہ ابو الحسین محمد ابن الحسین الترمذی ہیں۔ یہ جلیل القدر محدثین میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک روایت نقل فرمائی ہے اپنی بخاری میں۔ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ایک کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، دوسرے کی ابو الحسین۔ ہاں، دونوں کا نام محمد ہے، لیکن پھر آگے والد کے نام میں اختلاف ہے۔ پہلے نام میں والد عیسیٰ ہیں، دوسرے نام میں والد حسین ہیں، اور نسبت دونوں کی ترمذی ہے۔ یہ بھی کبار محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تیسرا نام جو ترمذی سے موسوم ہے وہ نام ہے امام حکیم ترمذی کا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ صوفی تھے، مؤذن تھے، اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے نوادر الاصول۔ کتاب میں بڑی کام کی باتیں ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بڑا حصہ احادیث ضعیفہ پر اور کچھ حصہ احادیث غیر معتبرہ پر مشتمل ہے۔ سال کے بیچ بہت ممکن ہے کچھ ایسی روایات کا تذکرہ آوے اور نشاندہی کی جاوے جو نوادر الاصول کے حوالے سے امت میں چل رہی ہے، علمی حلقوں میں بھی چل رہی ہیں، لیکن وہ حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر آئیں گی۔ بطور تعارف کے اس قدر بتایا گیا کہ اگر نوادر الاصول کے حوالے سے کوئی روایت آتی ہے تو بغیر چھان پھٹک کر اس پر بھروسہ کرنا یہ کم علمی کی بات ہوگی۔ دوسری بات آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنی ہے کہ صاحب کتاب الامام الحافظ ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی کی 3 کتابیں دنیائے حدیث میں، دنیائے علم میں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ جامع ترمذی ہے، جس کو الجامع للترمذی کہتے ہیں، جس کو الصحیح للترمذی کہتے ہیں، اور دوسری کتاب ان کی الشمائل المحمدیہ ہے، اور تیسری کتاب کتاب العلل ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے علماء کرام نے یہ تینوں کتابیں حضرت کی اسی ایک مجموعے کے ساتھ جوڑ دی۔ امام ترمذی کی جامع ترمذی جو آپ کے سامنے ہے،
اس کے بالکل اخیر میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 28 صفحات شمائل کے نام سے آپ کو ملیں گی، اور ان دونوں کے بیچ میں چند صفحات جو ہے کتاب العلل کے نام سے آپ کو ملیں گے۔ تو گویا پہلے ترمذی شریف ہے، یعنی جامع ترمذی، پھر کتاب العلل کے چند صفحات ہیں، اور اس کے بعد شمائل ترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو العلل ہے، اس کو علل صغریٰ کہتے ہیں، جو اس کتاب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک علل کبریٰ بھی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو الگ سے شائع کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کی اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علامہ ابن ندیم نے الفہرست میں بتلایا ہے کہ حضرت کی ایک کتاب تاریخ میں بھی لکھی گئی ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے ذیل میں ایک تفسیر کا بھی ذکر کیا، لیکن حضرت کی یہ تفسیر اور تاریخ والی دونوں کتابیں نایاب ہیں۔ گویا اس طرح اگر دیکھیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چند کتابیں سامنے آتی ہے۔ ایک جامع ترمذی، نمبر 2 شمائل ترمذی، نمبر 3 علل صغریٰ للترمذی، نمبر 4 علل کبریٰ للترمذی، اور نمبر 5 التاریخ للترمذی، نمبر 6 التفسیر للترمذی۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چند تصنیفات ہیں جس میں حضرت کے علمی مقامات اور علمی افکار و نظریات اور حضرت کی علمی صلاحیتوں کا شاہکار اور بہترین شاہکار جامع ترمذی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درس و دراسہ اور تدریس و تدرس، تعلیم و تعلم کی ہم کو اور آپ کو برکات کے ساتھ توفیق عطا فرماوے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، صاحب کتاب سے آگے بڑھ کر اب کتاب کے تعلق سے آپ کو تھوڑی سی معلومات دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کتاب الصحیح للترمذی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور الجامع للترمذی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر کتاب کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے، بلکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر مصنفین کتابوں کی تصنیف کرتے ہیں۔ واقعی اگر کوئی کسی صحیح مقصد سے تصنیف کرے گا، کتاب لکھے گا، تو اس کے سامنے کوئی ایسی غرض ہوگی جو اس کتاب کی امتیازی غرض بنے گی۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اب تک کی کتابوں میں کسی نے یہ بات نہیں چھیڑی یا اس انداز سے گفتگو نہیں کی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اس ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے اور اس عنوان سے امت کو نفع دینے کے لیے کتاب لکھنے کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی چیزیں جو اس قسم کی، اس زاویے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کتاب کی خصوصیات کہلاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو خصوصیات بتلائیں، ایک بات اس کتاب کے تعلق ہی سے یہ یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھ کر فارغ ہوئے تو حضرت نے اپنی یہ کتاب
وقت کے بڑے بڑے علماء محدثین کے سامنے پیش کیا، مثلا خراسان، حجاز، مصر اور شام کے اہل نظر علماء کے سامنے، محدثین کے سامنے پیش کیا، تاکہ کسی کی طرف سے کوئی مشورہ مناسب ملے تو اس کی روشنی میں کتاب کو مزید رونق دے سکے، مزید اس میں حسن پیدا کر سکے۔ نظر ثانی کے عنوان سے الحمدللہ یہ سنت آج بھی امت میں جاری ہے۔ تقریض کے عنوان سے، نظر ثانی کے عنوان سے، تصحیح کے عنوان سے، اور یوں بھی کہ نقد و تبصرہ کے عنوان سے، یعنی دوسروں کو، اہل نظر کو کتاب اپنی دکھلا لی جاوے تاکہ اپنے قلم سے کوئی بھول آ گئی ہو تو اس کی اصلاح ہو جاوے۔ اسی غرض سے حضرت نے خراسان، حجاز، مصر اور شام کے علماء کے سامنے اپنی کتاب پیش کی، اور ان تمام علماء کرام نے کتاب کی تحسین کی اور کتاب کو بہت پسند کیا، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اس کتاب پر اس قدر اطمینان تھا اور اس کتاب کے سلسلے میں اس قدر ان کو حسن اعتقاد تھا کہ فرماتے تھے من کان عندہ ھذا الکتاب الجامع فکأن عندہ نبیا یتکلم، جہاں یہ کتاب موجود ہو، میری یہ کتاب ترمذی جس گھر میں، جس مجمع میں، جس مجلس میں موجود ہو، گویا وہاں نبی موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو احادیث حضرت نے پیش کی ہیں، ان احادیث کے تعلق سے، ان کی تفصیلات اور تحقیقات کے ساتھ حضرت کو بڑا اطمینان تھا، اس لیے فرمایا کہ جہاں یہ کتاب موجود، سمجھو کہ وہاں نبی موجود ہیں جو کلام کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس کتاب کی کچھ خصوصیتیں ہم ذکر کریں گے۔ پہلی خصوصیت، اس کتاب کی 10 خصوصیت علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ یاد رکھیں کہ یہ کتاب وقت واحد میں جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ السنن للترمذی بھی کہہ سکتے ہیں، الجامع للترمذی بھی کہہ سکتے ہیں، الصحیح للترمذی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ترمذی میں ہے، یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ صحیح تو اس لیے کہتے ہیں کہ صحاح ستہ میں اس کا شمار ہے۔ جامع کیوں کہتے ہیں اور سنن کیوں کہتے ہیں؟ پچھلے سالوں میں مقدمۃ العلم جو آپ نے سنا اور پڑھا ہے، آپ کے سامنے یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے میدان کے 8 مضامین موجود ہوں، جس میں 8 قسم کے مضامین پائے جاتے ہوں، یعنی 8 قسم کے مضامین کی روایتیں موجود ہوں۔ اور وہ 8 کیا ہیں؟ کسی نے اپنے شعر میں اس کو پرو دیا ہے: سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب۔ آپ پھر ایک مرتبہ آپ بھی دہرا لیجئے: سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب۔ یہ 8 قسم کے مضامین، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے کتاب کا آغاز ہو، اس لیے ان 8 کی بھی وضاحت نہیں کرنا چاہتے، بہت جلدی ہم کر دے رہے ہیں۔ سیر، آداب و تفسیر و عقائد۔ سیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی غزواتی زندگی کا بیان ہوتا ہے۔ آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو انسان کے جینے کے تعلق، معاشرت کے تعلق سے جو ہدایات پر مشتمل ہے۔
کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پڑوسی کے ساتھ رہنے کے آداب، باہم ایک دوسرے کے آداب، اسی قبیل سے استئذان وغیرہ کی حدیثیں آتی ہیں۔ سیر، آداب و تفسیر و عقائد۔ تیسرے نمبر پر وہ احادیث جو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر سے متعلق ہیں۔ عقائد، عقیدے کی حدیثیں، یعنی انسان کے عقیدے کو درست کرنے سے متعلق جو حدیث ہے۔ فتن، فتن سے مراد وہ حدیثیں ہیں جس میں وہ مضامین بیان کیے گئے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ایسے ایسے حالات آتے جائیں گے اور لوگوں کے ایمان کی آزمائشیں ہوتی جائیں گی۔ تو اس قسم کے مضامین کی جس میں خبر دی گئی ہے کہ کیسے کیسے حالات آئیں گے، مثلاً آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا، قتل عام ہوگا، زنا عام ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آج کا جو دور ہے، شراب نوشیاں عام ہوگی، والدین کی نافرمانیاں بھی عام ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی، باہمی جنگوں کی شکلیں و صورتیں بتائی۔ تو اس طرح کے حالات پر مشتمل اور مضامین پر مشتمل جو احادیث ہے انہیں فتن کی احادیث کہتے ہیں۔ فتن، اشرات، اور اسی طریقے سے کچھ ایسی بھی روایتیں جن روایتوں میں قیامت کی خاص علامت ہی بتائی گئی کہ قیامت کے قریب، قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ فتن، اشرات و احکام و مناقب، احکام کی حدیثیں، جائز، ناجائز، مکروہ، اولا، غیر اولا، وغیرہ وغیرہ۔ احکام و مناقب، آخری عنوان ہے مناقب۔ مناقب کا حاصل ہے کہ کچھ شخصیات کا مقام جس میں بتایا گیا، فضیلتیں بتائی گئیں، کچھ جگہوں کی فضیلتیں بتائی گئی، تو یہ سب مناقب کی حدیثیں کہلاتی ہیں۔ یہ 8 قسم کی حدیثیں جس کتاب میں جمع کر دی جاتی ہے اس کو جامع کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں الحمدللہ یہ مضامین ثمانیہ موجود ہیں، اس لیے ترمذی کو جامع ہونے کا شرف ہے۔ اور صحاح ستہ میں 2 کتاب ایسی ہے، ایک بخاری شریف اور ایک ترمذی شریف، کہ جس کے جامع ہونے پر محدثین کا، علماء کا اتفاق ہے۔ ایک تیسری کتاب ہے جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں، اس کو بھی بعض حضرات نے جامع کہا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کے جامع ہونے کا انکار کیا۔ لیکن متفق علیہ طور پر یہ 2 کتاب جوامع میں شامل ہے، ایک الجامع الصحیح للبخاری، ایک الجامع الصحیح للترمذی۔ اس کتاب کا دوسرا نام ہے السنن للترمذی۔ سنن کسے کہتے ہیں یا اس کا یہ نام سنن کیوں پڑا؟ اس لیے کہ سنن حدیث کی دنیا میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب فقہی ترتیب ہو، جس کتاب کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اور فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے طہارت کا عنوان ہوتا ہے، نماز کا عنوان ہوتا ہے، پھر اور اگلے عناوین ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی سنن کی قبیل سے ہے، اس لیے کہ آپ جب پہلا صفحہ اس کا پڑھیں گے تو ابواب الطہارہ کا عنوان آپ کو نظر آئے گا، یعنی اس کی ترتیب فقہی ترتیب ہے۔ اور صحاح ستہ میں 4 سنن مشہور ہیں جس کو سنن اربعہ کہتے ہیں، السنن الاربعہ۔ اور اسی مناسبت سے کبھی کبھی رواہ الاربعہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی السنن اربعہ کے مصنفین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک تو سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے
اور سنن ابن ماجہ، یہ 4 کتابیں سنن ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے، اس کتاب کی یہ خصوصیت کہ وقت واحد میں یہ کتاب جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ ایک خصوصیت آپ کے سامنے آئی۔ اب اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر بقیہ خصوصیتیں تفصیل سے بتائی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔